یہ ناقص ہو جائے گی 6/116 6/116 وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا لا مبدل لکلماتہ تیرے خدا کی ساری باتیں جو اس نے دینی چاہی تھی مکمل ہو گئی صدق و عدل کے ساتھ، اور اب ان میں کوئی تبدیلی نہیں کی، مکمل غیر متبدل۔ اور اس کے بعد انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، ہم نے اس کو نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں۔ 15/9 15/9 محفوظ۔ کیا خصوصیات ہو گئی یہ؟ حضور کے سامنے نہایت رفیع الدرجات کاتب لکھتے تھے رقص منشور کے، ان کو کتاب کی شکل کے اندر مدون کر کے شرازہ بندی ہوتی تھی، مکمل کر دیا خدا نے اسے، کوئی اس میں تبدیلی نہیں کر سکتا، اس کی حفاظت کی ذمہ داری خدا نے لے لی۔ ذکر للعالمین، پوری انسانیت کے لیے یہ ضابطہ خدا بندی دے دیا گیا، مکمل غیر متبدل محفوظ ہمیشہ کے لیے قیامت تک کے لیے۔ آپ دیکھتے ہیں برادران عزیز ختم نبوت کا مسئلہ کس طرح حل ہو جاتا ہے، یہ سینکڑوں یوں ہی دور از کار سوالات اور قیاسات اور سب ختم ہو جاتے ہیں۔ رسول یا نبی آتا ہے صرف خدا کی کتاب دینے کے لیے، اور جب اس کی کتاب کی کیفیت یہ ہو کہ مکمل غیر متبدل ہمیشہ کے لیے ضابطہ ہدایت محفوظ خدا کے روح سے، پھر کسی کا آنا کاہے کے لیے ہوگا؟ کتاب کا مکمل اور محفوظ ہونا اس کے معنی ہے ختم نبوت، کسی اور دلیل کی ضرورت ہی نہیں اس کے لیے۔ آگے چلیے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یوں نظر آتا ہے کہ کسی کتاب کے شروع میں ہی اگر یہ کہا جائے یہ کتاب ہے، کچھ بات ایسی سی نظر آتی ہے تو ہے، لیکن وہ تو خدائے علیم و بصیر ہے، اسے معلوم تھا کہ اس کتاب کے حاملین نے اسے کیا سمجھ لینا ہے۔ اس نے کہا یہ ہے کہ یاد رکھو یہ کتاب ہے، اسے کتاب ہی سمجھ لو۔ آپ سوچئے کوئی کتاب آپ کو دی جائے اور اس زبان سے آپ واقف نہ ہو جس نے وہ کتاب لکھی ہے، تو اس کتاب کو آپ پڑھیں گے؟ سوال ہی نہیں، آپ کہیں گے صاحب میں تو یہ زبان ہی نہیں جانتا۔ کہہ دیا جائے کہ آپ کو اس کی الفابیٹ پڑھا دی جاتی ہے، کوئی بات نہیں، اسے قرآن ناظرہ کہتے ہیں، تو تم اٹھ کے اس کے متعلق یہ کچھ پڑھ لیا کرو کہ صاحب وہ تو الفابیٹ سے الفاظ تو میں دوہرا لوں گا لیکن میں تو یہ سمجھ نہیں سکتا۔ عزیزان من، دنیا کی کسی کتاب کو بھی آپ اس طرح سے پڑھتے ہیں؟ خدا نے اس لیے کہا تھا کہ کم وقتو یہ بھی کتاب ہے، جو ہر کتاب کے ساتھ کرتے ہو وہی اس کے ساتھ کرو۔ یہ ایکسیپشنل تم کہاں سے بات نکلے کہ دنیا کی کتابوں میں سے کسی کے ساتھ وہ کچھ نہیں کر رہے جو اس کے ساتھ کر رہے ہیں۔ اتنا ہی نہیں، جو وہ الفابیٹ بھی نہیں جانتا صبح اٹھ کے اس کے اوپر انگلیاں پھیر لیا کرے۔ کہا کہ صاحب اس سے تو سمجھ میں کچھ نہیں آتا، کہا اس سے ثواب تو ہوتا ہے نا۔ وہ ثواب وہ کام ہوا انسان کا جو سمجھ میں کچھ نہ آئے۔ کہا کہ صاحب یہ ہوتا کیا ہے، میں نے تو کر دیا، ہوا کچھ نہیں، قیامت میں جا کے پتہ چلے گا۔ اس نے کہا میں نے اتنا کیا کرنا ہے، کہا اس میں سے بہت سا حصہ اپنے مردوں کو بھیج دو، وہ چلے گئے ہیں پہلے۔ الکتاب عزیزان من، رونے کے مقامات ہیں، ہنسنے کے نہیں میرے بھائی۔ دنیا کی کسی قوم نے، کسی فرد نے کسی کتاب کے ساتھ وہ کچھ نہیں کیا جو آپ نے اس کے ساتھ کیا، اور یہ وجہ تھی کہ اس نے شروع کا لفظ کہا کہ وہ یہ کتاب ہے۔ کتاب اور میجک میں ایک فرق ہوتا ہے۔ میجک وہ ہوتا ہے جس کے الفاظ دہرائے جاتے ہیں، ان کے معنی کچھ نہیں ہوتے، اسے جنتر منتر کہتے ہیں۔ خود تو آپ نے نہیں کیا ہوگا، کبھی ضرورت ہو تو حضرت صاحب کا کوئی تعویذ جو ہے نا اس کو کھول کے دیکھیے گا چپکے سے، پتہ نہ انہیں چلے، ورنہ وہ پتہ نہیں کیا کر دیں گے۔ اس میں دیکھیے جو الفاظ لکھے ہوئے ہوتے ہیں ان کے کچھ معنی نہیں ہوتے۔ کلندر ہر کے گوئے دیدہ گوئے، برسوں اس قسم کے تعویذ لکھتا رہا ہوں برادران۔ انیک کا، شلیک کا، ملیک کا، تلیک کا، بسگے افاظ کا، الفاظ یہ ان کا کوئی مطلب نہیں، قوت اتنی کہ جن کو باہر رکھ دیتا ہے۔ میجک میں، کتاب میں فرق یہ ہوتا ہے عزیزان من، میجک کے الفاظ بلا معنی دہرائے جاتے ہیں، ورد کیا جاتا ہے، وظیفے کیے جاتے ہیں، تعویذ لکھے جاتے ہیں، ڈنڈے بنائے جاتے ہیں، اور کتاب کو سمجھ کر پڑھا جاتا ہے۔ ذالک الکتاب، بہت بڑی سازش تھی اس قوم کے ساتھ، جسے یہ کہہ دیا گیا کہ اس کتاب کا مقصد پورا ہو جاتا ہے اگر اسے بغیر سمجھے کے بھی پڑھنا شروع کر دو تم نے،
کیا ضرورت پڑی ہوئی ہے اتنی محنت کرنے کی؟ عربی زبان سیکھیے. پھر اس زبان کو ہوا اتنا بڑا بنا دیا کہ صاحب جب تک 18 علوم آپ نہ پڑھیں عربی زبان سمجھ میں نہیں آتی. 7 سال ان دارالعلوموں میں لگا کے آئیے، پھر بھی ان سے پوچھیے تو وہ کہتے ہیں کہ صاحب نہیں، خام ہی رہ گئی صرف ہماری جو تھی. اسے اتنی فرصت ہے کہ ایک زبان کو یوں سیکھے. یہ بھی سازش تھی جو اس کو گپت ودیا بنا دیا تاکہ پنڈتوں کے سوا کوئی وید پڑھ نہ سکے. بڑی آسان کتاب برادر ہے زبان برادران ابھی. میں ابھی عرض کروں گا کہ زبان کیا ہے یہ اور آسان کتنی ہے یہ زبان. قرآن کے متعلق اس نے کہا بلسان عربی مبین 26/195 عربی مبین کی زبان میں. یہ خود لفظ عربی جو ہے اس کے معنی ہے فصیح بلیغ. یہ عرب اپنے آپ کو عرب کہتے اس لیے تھے ان کو بڑا کام تھا کہ دنیا میں فصیح اور وضاحت سے زبان بولنے والے ہم ہی ہیں. تو باقی ساری دنیا کو آج نہیں کہتے تھے، گونگے ہیں. بات کچھ یوں ہی تعلق ہی نہیں. اور یہ وہ مقام آ گیا جو میں نے عرض کیا تھا کہ میں بتاؤں گا کہ عربی زبان کیا ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں برادران عزیز، وہ جو واقعہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے گئے ذبح کرنے کے لیے، اور وہاں یہ کہا گیا کہ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. یہ ذبح کرنا تو 1 منٹ کی بات ہے. ایک ہی دفعہ جذبات پہ قابو پانا ہے نا، چھری چلانے والے نے اور جس کے گلے پہ چھری چلنی ہے اور معاملہ ختم. خدا نے کہا کہ نہیں، اسے ہم نے ایک بہت بڑی قربانی کے لیے بچا لی. قربانی کیا تھی؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام پہلوتی کے بیٹے تھے. اس زمانے کے رواج کے مطابق شام کی عمارت، بہت بڑی سلطنت کی بادشاہت، یہ ان کے حصے میں آنی تھی. قرآن کہتا ہے کہ ابراہیم کو ملک عظیم ہم نے دے رکھا، بہت بڑی مملکت، وہ اسے ملنی تھی. کہا کہ اسے لے جا کے حجاز کی وادی غیر ذی زرع میں کہ جہاں گھاس تک نہیں ہوتی اسے وہاں بسا دے گا، اور یہاں کی یہ سرداریاں اس حق کو دے دو. چنانچہ بنی اسرائیل حضرت اسحاق کی شاخ ہے، اس کے اندر عظیم سلطنت مملکت سطوت شوکت داؤدی اور سطوت سلیمانی، یہ اس قوم کے اندر یہ حجاز کی سرزمین میں بسائی ہوئی بنو اسماعیل روٹی تک یہاں پیدا نہیں ہوتی. وادی غیر ذی زرع قرآن نے کہا ہے وہ قوم بادشاہت کرتی رہی. یہ خاندان ابراہیمی جو تھا جس کو ایک بڑی قربانی کے لیے بچایا گیا تھا، یہ کیا کرتا رہا عزیزان مان؟ یہ اس ساری صدیوں کے اندر ایک زبان بناتا رہا جو بالآخر قرآن کی مکمل ہو سکے. ایک ہی کارنامہ ہے ان عربوں کا، صرف ایک زبان بنائی ہے. انہوں نے کہیں حکومت نہیں کی، خود اپنے ہاں بھی ان کے ہاں حکومت کا نظام نہیں تھا. بڑی آزاد قوم تھی، تمدن و تہذیب حالانکہ ایران اور بازنطینی حکومتیں ساتھ تھیں ان کا ذرا سا اثر نہیں لیا. ایسے جیسے فرموس کے اندر یہ زندگی بسر کرتے ہوں، زبان بناتے رہے اور زبان وہ بنا گئے برادران عزیز، ہم سے نہیں. لسانیات کے جو ماہر ہیں غیر مسلم، ان کی تحقیقات سے پوچھیے کہ یہ زبان کیا بنا ہے. ڈاکٹر بخش کی یہ کتاب ہے کاسمک کانشسنس. ڈاکٹر بخش BUCKE کاسمک کانشسنس. اس نے اس کے اندر مشہور اورینٹلسٹ میکس مولر کے حوالے سے لکھا ہے. یہ بہت بڑا اورینٹلسٹ تھا، سنسکرت کا بھی ماہر، عربی کا بھی ماہر، فارسی کا بھی، یندو پہلوی کا بھی، عبرانی کا بھی تھا. اس نے لکھا یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی دور میں یہ دیکھنا ہو کہ کوئی قوم ذہنی طور پر کتنی اونچی تھی تو دیکھنا یہ چاہیے کہ اس قوم کی زبان میں کانسیپٹ یا تصورات کے لیے کتنے لفظ تھے. ایک چیز ہوتی ہے پرسیپشن، یہ جو محسوس چیزیں ہیں ان کے نام، پانی، روٹی، برتن، مکان، یہ چیزیں، یہ آسان بات ہوتی ہے. جو چیزیں گرد و پیش ہوں ان کے نام رکھ لیتے ہیں. ان سے ایک تصور قائم کرنا یہ بڑی انٹلیکچوئل لیول چاہتا ہے. بات لمبی ہو جائے گی، مجھے تو اتنی سی بات کہنی ہے کہ یہ زبان کتنی گہری. وہ کہتا یہ ہے کہ جس زمانے میں انڈو یورپین زبانیں جتنی بھی ہیں ان کو اکٹھا کیا جائے تو ان میں کانسیپٹ کی تعداد 121 تک پہنچ